ماں کی ممتا تو انمول ہوتی ہے۔ 3 سال ہو چکے تھے بیٹے کو اپنا گھر چھوڑ کر ودیش میں بسے ہوئے۔ ان 3 سالوں میں بوڑھی ماں اور زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ 75 برس کی عمر میں سلوچنا دیوی کی یادداشت کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں روزمرہ کی چیزیں یاد نہ رہتی، لیکن جو انہیں ہمیشہ یاد رہتا وہ تھا ان کا بیٹا۔ دن ہو یا رات ہو، ایک پل بھی ایسا نہ ہوتا جب انہیں اپنے بیٹے کی یاد نہ آتی۔ دوسری طرف بیٹا تھا جو سال بھر میں 1 آدھ بار اپنی ماں کو فون کر لیا کرتا اور 1-2 منٹ سے زیادہ باتیں بھی نہ کیا کرتا۔ پھر بھی یہ بوڑھی ماں ٹکٹکی لگائے اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک دن بیٹے کا ودیش سے فون آیا۔ ہیلو ہیلو، سن رہی ہو نا ماں؟ انل بول رہا ہوں، تمہارا بیٹا۔ کیسی ہو ماں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم بہو اور میرا پوتا کیسا ہے؟ ماں نے پوچھا۔ سب اچھے ہیں ماں، میں اگلے ہفتے گاؤں آ رہا ہوں ماں تمہیں لینے۔ اب ہم سب ساتھ میں ہی لندن میں رہیں گے ماں۔ تمہاری بہو کہہ رہی تھی ماں کو یہاں پر لے کر آؤ، بیچاری اکیلی وہاں پریشان ہوتی ہوگی، بیٹے نے کہا۔ ماں کی بوڑھی سوکھی آنکھیں آنسو سے بھیگ گئیں۔ ان کے کمزور شریر میں نس نس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹے اور بہو کا اپنے پرتی پریم دیکھ کر ماں کا من خوشی سے بھر آیا۔ بیٹے نے آگے کہا، ماں تیار رہنا، مجھے زیادہ دن چھٹیاں نہیں ہیں، جس سے جتنے پیسے لینے ہیں لے کر رکھنا، تب تک میں پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لیتا ہوں گھر کے لیے۔ گھر کے لیے؟ ماں نے پوچھا۔ ہاں ماں، گاؤں کا گھر ہمیں بیچ دینا پڑے گا، اب ہم ساتھ میں ہی رہنے والے ہیں تو وہاں پر گھر رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ماں، بیٹے نے کہا۔ بڑھاپے کی وجہ سے ٹھیک سے چلنے میں اسکم ماں نے پورے محلے میں گھوم گھوم کر اپنی اس خوش خبری کو سب کو سنایا۔ سب کو خوشی ہوئی، سب کو لگا ماں جی کی آخری دن اپنے پریوار کے ساتھ خوشی سے بیت جائیں گے۔ گھر واپس آ کر ماں نے اپنے گھر کو کونے کونے کو ایسے دیکھا جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹے کو دیکھ رہے ہوں۔ دیکھے بھی تو کیوں نہ، اس گھر کو اپنے بیٹے سے کم تھوڑی سمجھا تھا۔ اپنے پتی کے ساتھ 40 سال یہی تو بتائے تھے، لیکن اب مجبور تھی بڑھاپے کے آخری سال بیٹے اور بہو کے ساتھ بتانا چاہتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر گھر بیچنے کے لیے ماں تیار ہو گئی۔ آنن فانن میں بیٹے نے گھر کو آدھے داموں میں بیچ دیا۔ ماں نے زیادہ نہیں لیکن جن چیزوں سے دل لگا تھا ان چیزوں کو سمیٹا اور بیٹے کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے چلی گئی۔ ایئرپورٹ پر آ کر بیٹے نے ماں سے کہا، ماں تم یہاں بینچ پر بیٹھو، میں سامان اور بورڈنگ پاس کی جانچ کرا کر آتا ہوں۔ وہاں وقت لگتا ہے اور کھڑا رہنا پڑتا ہے، تمہیں تکلیف ہوگی، تم یہیں آرام کرو۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ میں بینچ پر بیٹھ گئی اور بیٹا اندر چلا گیا۔ کافی سمے ہو گیا بیٹا واپس نہیں لوٹا۔ ماں سوچنے لگی، زیادہ بھیڑ ہوگی اس لیے دیر لگ رہی ہوگی۔ اندھیرا ہونے کو آیا اور تب لوگوں کی چہل قدمی بھی کم ہونے لگی۔ ماں کو اب چنتا ہونے لگی۔ ایک کرمچاری نے آ کر پوچھا، کس سے ملنا ہے ماں جی آپ کو؟ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ ڈرتی ہوئی آواز میں سلوچنا دیوی بولی، میرا بیٹا اندر سامان کی جانچ کرانے گیا ہے، لندن جا رہے ہیں ہم۔ کیا نام ہے ماں جی آپ کے بیٹے کا؟ کرمچاری نے پوچھا۔ انل نام ہے میرے بیٹے کا، سلوچنا دیوی نے بتایا۔ کرمچاری اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد باہر لوٹا۔
اس نے سلوچنا دیوی سے کہا، ماں جی، لندن جانے والی فلائٹ تو دوپہر میں ہی جا چکی ہے اور آپ کا بیٹا بھی اسی فلائٹ میں بیٹھ کر لندن جا چکا ہے۔ اب آپ کے یہاں بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بھی اپنے گھر چلی جائیے۔ کیا جا چکا ہے اور میں گھر جاؤں؟ گھر؟ ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب اٹھنے لگے۔ جیسے تیسے ماں گھر پہنچی، جو اب اس کا تھا ہی نہیں، بک چکا تھا۔ وہ وہیں برآمدے میں تلسی کے پاس سو گئی۔ گھر کے نئے مالک کو اس پر دیا آئی تو ایک کمرہ کرائے سے اس کو دے دیا۔ پینشن کے پیسوں سے کھانا اور کرائے کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ دن بیتنے لگے۔ کچھ دنوں بعد گھر کے نئے مالک نے سلوچنا دیوی سے کہا، ماں جی، آپ اپنے رشتے داروں کے یہاں پر جا کر کیوں نہیں رہ لیتی؟ اس عمر میں آپ کے لیے وہیں اچھا ہوگا۔ اچھا تو ہوگا، لیکن اگر میرا بیٹا واپس آیا تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ میرا بیٹا بہت بھولا ہے، اسے اپنا خیال رکھنا بالکل نہیں آتا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، کیا پتہ کب اسے میری ضرورت پڑ جائے، ماں نے کہا۔ تو دوستو، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ دولت تو مل جائے گی لیکن ماں نہیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتانا نہ بھولیں۔